درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں زبان کے تعلق سے بیان چل رہا تھا۔ حدیث ہے کہ دارمی نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دور خواہ ہوگا قیامت کے دن آگ کی زبان اس کے لیے ہوگی۔ دور خواہ بولتے ہیں ذو الوجہین، دو چہرے والا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ برا قیامت کے دن اس کو پاؤ گے کہ جو ذو الوجہین ہوتا ہے۔ اب سب سے زیادہ قیامت کے دن یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء امام الرسل ہیں اور پوری کائنات کے مالک و مختار ہیں۔ اور قیامت کے دن صرف 10-20 ہزار نہیں بلکہ جناب آدم سے لے کر کے اور قیامت تک جتنے انسان ہوں گے سب انسان موجود ہوں گے، تو اس کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا ان تمام لوگوں میں جو سب سے برا شخص ہوا قیامت کے دن تو وہ ہوگا جس کے دو چہرے ہوتے ہیں، ذو الوجہین۔ اچھا، دو چہرے سے مراد کیا ہے؟ دو چہرے سے مراد یہ ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس میں آیا تو آپ کی جیسی باتیں کرنا، اور دوسرے کے پاس گیا تو اس کی جیسی بات کرنا، یا آپس میں ان دوسروں کو اس طرح باتیں کرنا کہ ان کو لڑنا، تو اس طرح کہتے ہیں ذو الوجہین۔ اور حقیقت میں مومن کی پہچان یہ ہونا چاہیے کہ جو اس کا دل ہو وہی اس کی زبان ہو۔ یہ حقیقت میں کامل مومن کی پہچان ہے۔ اور دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، تو وہ اسی حدیث پاک میں داخل ہوگا کہ جس کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ برا شخص وہ پاؤ گے کہ جو ذو الوجہین ہوگا، دو چہرے والا ہوگا۔ مطلب اس کی بظاہر تو ایک ہی وہ چہرہ ہے، لیکن اس کی زبانیں کیا ہیں؟ دو۔ اس کے سامنے جیسی باتیں اور اس کے سامنے وہ جیسی باتیں۔ اس لیے ہمیں بھی اس سے کیا ہے؟ سختی کے ساتھ بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی زبان بھی کیا ہے؟ قیامت کے دن آگ کی کر دی جائے گی۔ مطلب بظاہر آج ہماری زبان ہے یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن کل یہی زبان اگر ہم ان زبانوں سے ہم نے دو چہرے بنائے ہوں گے تو ہماری زبان یہ گوشت نہیں رہے گی بلکہ آگ کا انگارہ بن جائے گی۔ تو یہ ایک طرح کا اللہ کا کیا ہے؟ عذاب ہوگا۔ دوسرے حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ یہ مشہور حدیث پاک ہے، سب لوگ جانتے ہیں اس چیز کو کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں حتی الامکان اپنی زبان پر کنٹرول اور قابو رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کی چغلی نہ ہو جائے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ یہ پہچان ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ کوئی اگر پوچھے کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں تو حدیث پاک ہے صریح طور پر کہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے وہ حقیقت میں اللہ کے کیا ہے؟ نیک بندے ہیں۔ جیسے آپ کبھی بریلی شریف گئے ہوں گے، حضور تاج الشریعہ کی آپ نے زیارت کی ہوگی، اپنے پیر و مرشد کی آپ نے زیارت کی ہوگی۔ جو لوگ نیک متقی پرہیزگار ہوتے ہیں جب ان کی چہروں کی زیارت کرتے ہیں تو بخود ہمیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ حقیقت بات ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھنے سے کیا ہے؟ اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برے بندے وہ ہیں کہ جو چغلی کھاتے ہیں، مطلب چغلی کرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں۔ مطلب اگر دوستوں میں آپس میں متفق ہیں، اتحاد ہیں، یا بھائی آپس میں الحمدللہ صحیح رہ رہے ہیں، تو کوئی تیسرا شخص میں کیا ہے؟ جدائی ڈالتا ہے۔ اور جو شخص جرم سے بری ہے اس پر تکلیف ڈالنا چاہتے ہیں۔ مطلب کوئی ایسا شخص ہے کہ نہ اس پر کوئی کیس ہے، نہ کوئی جرم ہے، نہ اس نے گناہ کیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ سوچتے ہیں اس کو پھنساؤ، اس کو اس میں جرم ڈالو تاکہ یہ لوگ پریشان رہے۔ تو اس کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص بھی کیا ہے؟ برا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ ہمیں غیبت ہم کرتے تو ہیں، لیکن غیبت کی ہمیں حقیقت ہی معلوم ہونا چاہیے کہ کس بات کو غیبت کہیں گے اور کس بات کو غیبت نہیں کہیں گے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اور اس کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا
کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے، اگر وہ اسے سنے گا تو اسے برے لگے گی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ اس کے اندر ہو، تو فرمائے جو اندر ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اگر اندر نہ ہوتی تو یہ بہتان ہوتا۔ اب اس کی ایک مثال دوں آپ کو، کوئی شخص موٹا ہے مان لیجیے، آپ نے اس کو موٹا کہا کسی دوسرے کے سامنے، اب اس کو اگر معلوم ہوا کہ فلاں شخص نے مجھے موٹا کہا ہے تو یہ بات اس کو بری لگے گی، تو یہی غیبت ہے۔ اور آپ نے اس کو موٹا کہا لیکن موٹا تھا نہیں، تو اب یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ تو جو لوگ کچھ لوگوں کو موٹا کہنا، کچھ لوگوں کو گنٹھا کہنا یا لمبا کہنا، اگر یہ بات ان کو ناپسند ہے تو یہ غیبت کہلاتی ہے۔ لیکن کچھ عوام میں ایسے نام مشہور ہو جاتے ہیں کہ وہ غیبت نہیں کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچپن سے کسی نے بابو کہنا شروع کر دیا یا گڈو کہنا شروع کر دیا یا کسی دوسرے کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، تو پھر وہ لوگ انسان بڑے ہو جاتے ہیں اور پورے گاؤں میں وہی نام چلتا ہے، تو یہ نام غیبت نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ مجھے لوگ بابو کہتے ہیں، مجھے لوگ گڈو کہتے ہیں، تو اس طرح کے نام لینے سے غیبت نہیں ہے۔ لیکن غیبت وہ کہلائے گی جو اسے معلوم ہو اور اسے برا لگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی